تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے اللہ کے وجود کا انکار کر کے خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ آج کی ویڈیو ایسے ہی ایک انسان کے بارے میں ہے۔ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تو یہ اتنا گھمنڈی ہو گیا کہ خود کو خدا کہنے لگا، اور جب اللہ کے پیغمبر اس کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تو انہیں بھی جھٹلا دیا۔ پھر اس خدائی دعوے دار کا کیا انجام ہوا، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ علماء کے مطابق 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومنوں میں سے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھے۔ نمرود چونکہ ایک طویل مدت سے بادشاہ چلا آ رہا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں تکبر، سرکشی اور غرور سما گیا تھا۔ یہ مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا اور خود کو ہی خدا ماننے لگا۔ اس دور کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی۔ اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ میں نے ایک کو موت دے دی ہے اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک ایسی دلیل دی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر نمرود دنگ رہ گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس طرح اس کا خدائی کا دعویٰ باطل ثابت ہو گیا، مگر بجائے ایمان لانے کے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا اور آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ نمرود کے حکم پر لوگوں نے ایک وسیع میدان میں آگ جلائی اور اسے کئی روز تک دہکایا گیا، حتیٰ کہ اس کے شعلے آسمان پر اتنے بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ اب انہیں یہ فکر ہو رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کیسے ڈالیں۔ اس کے پاس تک جانا کسی کے بس میں نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ شیطان اس موقع پر کام آیا۔ اس نے منجنیق میں رکھ کر پھینکنے کی ترکیب بتائی۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے؟ تو جواب دیا کہ نہیں، آپ کی تو نہیں، مگر صرف اپنے رب کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا شروع کر دیا۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز رہے اور فرمایا کہ میری زندگی میں کوئی دن اور رات آگ میں گزرے ہوئے دنوں سے زیادہ خوشگوار نہیں۔ آگ نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ رسیاں جلائیں جس سے انہیں باندھا گیا تھا، اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام دلائل کے بعد بھی نمرود ایمان نہ لایا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے اس کے ذریعے اسے 400 سال تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ چنانچہ یہ مچھر اس کا دماغ چاٹتا رہا اور اس عذاب سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ وہ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا
ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ یوں طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا بادشاہ نمرود نے اللہ کی ایک ادنا مخلوق مچھر کے ہاتھوں رینگ رینگ کر ہلاکت پائی۔